الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم۔ حج کا بیان چل رہا ہے۔ آج انشاءاللہ العزیز حج کی قسمیں بیان ہوں گی۔ حج کی کتنی قسمیں ہیں، اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حج کی 3 قسمیں ہیں: حج قران، حج تمتع، حج افراد۔ حج قران یہ حج سب سے افضل ہے۔ حج قران کرنے والے حاجی کو قارن کہا جاتا ہے۔ حج قران میں عمرہ اور حج کا احرام ایک ساتھ باندھا جاتا ہے، مگر عمرہ کرنے کے بعد قارن یعنی حاجی حج قارن حلق یا قصر نہیں کروا سکتا، اسے بدستور احرام میں رہنا ہوگا۔ 10ویں، 11ویں یا 12ویں ذوالحجہ کو قربانی کرنے کے بعد حلق یا قصر کروا کے احرام کھول دے۔ پھر نمبر آتا ہے حج تمتع کا۔ حج تمتع کرنے والے حاجی کو متمتع کہا جاتا ہے۔ اشہر حج میں یعنی حج کے مہینوں میں میقات کے باہر سے آنے والے ادا کر سکتے ہیں حج تمتع۔ مثلا پاک و ہند سے یعنی ہندوستان اور پاکستان سے آنے والے عموماً حج تمتع ہی کیا کرتے ہیں۔ آسانی اس میں یہ ہے کہ عمرہ تو ہوتا ہی ہے، لیکن عمرہ ادا کرنے کے بعد حلق یا قصر کروا کے احرام کھول دیا جاتا ہے اور پھر 8 ذوالحجہ یا اس سے پہلے حج کا احرام باندھا جاتا ہے۔ پھر نمبر آتا ہے حج افراد کا۔ حج افراد کرنے والے حاجی کو مفرد کہتے ہیں۔ حج افراد کرنے والے حاجی کو مفرد کہتے ہیں۔ اس حج میں عمرہ شامل نہیں ہے، اس میں صرف حج کا احرام باندھا جاتا ہے۔ اہل مکہ اور حلی یعنی میقات اور حدود حرم کے درمیان میں رہنے والے باشندے حج افراد کرتے ہیں۔ قران یا تمتع کریں گے تو دم